تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ کسی کی عزت کو روند کر آپ کو شاید وقتی تسکین ضرور مل جائے گی، مگر روح کو سکون نہیں ملے گا۔ کیا کہوں زندگی کے بارے میں؟ ایک تماشا تھا، عمر بھر دیکھا۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی کوئی بات آپ کو جو بری نہیں لگتی، جس پر کبھی آپ کو غصہ نہیں آتا، جس سے کبھی آپ ناراض نہیں ہوتے، ناراض ہونا چاہیں تو بھی نہیں ہوتے۔ صبر کی ایک شرط ہوتی ہے، یہ صرف اس مصیبت پر کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ موجود نہ ہو۔ گزرتے دن ہم سب بھی تو ایک نئے انسان میں ڈلتے جاتے ہیں، وہ انسان جس کو بعض دفعہ پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ایسا انسان جس کے بارے میں ہمیشہ سوچا تھا کہ ہم یہ تو نہیں بنیں گے، مگر قسمت کے آگے سب بے بس تھے۔ کچھ لوگ خود کو عقل مند سمجھتے ہیں، جبکہ لوگ کئی بار ان کی باتیں سن کے ان کی عقل پر کل پڑ چکے ہوتے ہیں۔ ہم معیار زندگی بلند کرنے کی دوڑ میں معیار انسانیت سے گرتے جا رہے ہیں۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں، اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کوئی محبت کرنے والا انسان تم پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ تم اس کی نظر میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو۔ جب کسی کی کوئی بات کڑوی لگے تو سمجھو سچ بولا جا رہا ہے، اور اگر کسی کا لہجہ کڑوا لگے تو سمجھ جاؤ اللہ حافظ کہا جا رہا ہے۔ بعض کامیاب لوگوں کے پیچھے وہ استاد بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے۔ کائنات کا پورا نظام ہی اللہ کی محبت کا آغاز ہے، پھر بھی نہ جانے محبت میں لوگوں کی سوچ صرف مرد اور عورت کے تعلق تک محدود کیوں رہ جاتی ہے۔ کسی شخص کا آپ پر اعتماد کرنا آپ کے لیے باعث فخر ہے، اور آپ پر جب کوئی اعتماد کرے تو کوشش کریں اس کا مان رکھیں۔ زندگی کی بدترین صورتحال پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ دو پیاروں میں سے ایک کو چنا اور دو میں سے ایک کو چھوڑ دینا، جس میں سے جسے چنا ہو اس کے ساتھ خوش نہ رہ پانا۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہے، جو اوپر اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھو، کیونکہ جب تک تمہارا راز تمہارے پاس ہے وہ تمہارا غلام ہے، اور جب تمہارا راز دوسروں تک پہنچتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے پھر بھی اس کی کڑواہٹ کم نہیں ہوتی۔
ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کی طلاق یافتہ بیٹی کا نکاح ہو جائے، لیکن کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹے کا طلاق یافتہ لڑکی سے نکاح ہو جائے۔ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہ سوچیں کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچیں کہ ہم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی آسان نہیں کیا۔ ہر وہ سوچ غیر انسانی سوچ ہے جو انسان کو دوسرے انسانوں سے رنگ، نسل، زبان یا مذہب کی بنیاد پر نفرت کرنا سکھاتی ہے۔ انسان ایک مسافر ہے جو بلندیوں سے اس زمین پر اترا اور قدم قدم اپنی منزل میں واپس جا رہا ہے۔ کس قدر نادان ہے وہ مسافر جو دنیا کی عارضی بہاروں میں کھو جائے اور اپنی حقیقی اور دائمی منزل کو بھول جائے۔ اور پھر کبھی کبھی بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا سوائے ایک گہری چپ کے۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، مگر اللہ کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ کچھ کہانیاں صرف دل میں قید کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ کہانیاں کسی کو نہ سنائی اور نہ کاغذ پر لکھی جا سکتی ہیں۔ وہ کہانیاں خود سے خود تک ہوتی ہیں اور ہماری زندگی کے ساتھ ہی جاتی ہیں۔ الفاظ مردہ ہو جاتے ہیں جب سمجھنے والا خاموش رہے اور نہ سمجھنے والا داد دینا شروع کر دے۔ میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جو دوسروں کو تو جینے کا طریقہ بتاتے ہیں، مگر خود جب بھی ہنستے ہیں تو آنکھوں کے کنارے بھیگ جاتے ہیں۔ جن کے الفاظ دلوں پر اثر کرتے ہیں، جو دوسروں کے درد کو تو اپنا مان لیتے ہیں، مگر خود پر جو بیتتی ہے اسے وہ قبول کر چکے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں سچائی ایک قیمتی شے سمجھی جاتی ہے، تبھی تو لوگ سچائی کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا بدنما رخ، غیرتیں اور پگڑیاں بیٹی کی جھولی میں اور جائیدادیں بیٹے کی جھولی میں۔ دو عمل ایسے ہیں جن کا عمل کبھی تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔